دل بولے آزاد ہیں ہم. یہ ہمارا تقریری مقابلہ ہے. اس میں ہمارے 3 پارٹیسپینٹس ہیں جن کو موقع ملے گا. سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ ہیں معروق، فضا بطول اور محمد فاتر. آپ تینوں کو موقع ملے گا. 2.5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے. اس میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے اور ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے تیرے کن کا محتاج ہے یہ بندہ مظلوم. اور سب سے پہلے معروق آپ کی باری ہے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جب تڑپتی آنت میں بھوک کا شعلہ بھڑکتا ہے تو تہذیب کے سبھی بے رنگ کاغذ اور تمدن کی تمام تر دلیلوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے صدر علی وقار. کہ اس بھوک کی سفاکیت کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگائیے کہ آسمان پر چمکتا مہتاب بھی مانند روٹی نظر آتا ہے. کہ اس عالم میں جب سڑک پر چلتا وہ بھوک کا شکار مظلومیت سے آسمان کی جانب نگاہ کرتا ہے تو مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ تیرے کن کا محتاج ہے یہ بندہ مظلوم. کہ اے خدا تو چاہے تو سوکھے درخت کو ہرا کر دے، تو چاہے تو بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے. کہ اے خدا تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اے خدا تو چاہے تو ذرے کو گوہر کر دے. کہ تیرے کن کا محتاج ہے یہ بندہ مظلوم. کہ اے خدا یہ تیرا کن ہی تو تھا کہ جس نے کلیم اللہ کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنایا. یہ تیرا کن ہی تو تھا کہ جس نے نوح کی کشتی کو پار لگایا. یہ تیرا کن ہی تو تھا جو فرعون جیسے ظالم کے گھر موسیٰ کو پالتا رہا. یہ تیرا کن ہی تو تھا کہ علی جیسے امام کے ہاتھوں خیبر فتح کروایا. یہ تیرا کن ہی تو تھا کہ یزید زندہ رہ کر بھی مرد آباد اور حسین سر کٹا کر بھی زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہوا. کہ نکاروں سے گونجتی یا لسارت الحسین کی صدائیں بھی حسین کی فتح کا پیام لاتی تھی. کہ امید دل کی بے قراری کو قرار رہتا ہے، بس تیرے ایک کن کا انتظار رہتا ہے. کہ صدر علی وقار آج میں اس جنگل و بیاباں میں محو سفر ہوں کہ جہاں وحشی درندے تو نہیں بلکہ فحاشی کارندے دکھائی دیتے ہیں. کہ صدر علی وقار آج میں تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑاتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وادی کشمیر کا وہ دردناک منظر ہے کہ جہاں ایک جنازے سے لپٹی ہوئی اس کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہے جو رو رو کر یہ پکار رہی ہے کہ یا خدایا یہ جنازہ کون اٹھائے گا. کہ ہم تیرے کن کے منتظر ہیں تو کہیں ساہیوال کے معصوم بچوں کے سامنے جب ان کے والدین کے لہو کی بولی لگائی جاتی ہے تو ان بچوں کے ماتم پکارتے ہیں یا خدایا ہم تیرے کن کے منتظر ہیں کہ ہمیں کون انصاف دلائے گا. کہ انصاف جو نادار کے گھر تک نہیں پہنچا، یہ سوچ کے سیلاب سفر تک نہیں پہنچا. پرواز پہ تھا امن کا معصوم پرندہ، سنتے ہیں کہ بیچارہ شجر تک نہیں پہنچا. سنتے ہیں کہ بیچارہ شجر تک نہیں پہنچا. بہت بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کیا معروق نے. اور اب میں نور رحمانی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تینوں آپ نے پارٹیسپینٹس کی ڈبیٹ سنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تینوں بچوں نے بہت اچھی باتیں کی. ان کا اعتماد بہت اچھا تھا، بہت اچھی ان کا انداز بیان تھا. اور دوسرا یہ مواد بہت ضروری ہوتا ہے. خیر میرے نزدیک یہ جو پہلی بچی تھی معروق، اس کا انداز بیان مجھے بہت اچھا لگا، اس کا مواد بھی اچھا تھا. بہت شکریہ. جی علامہ صاحب. ہمارے دادا استاد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ خطابت میں سینے کا زور نہیں ہونا چاہیے، لفظوں میں زور ہونا چاہیے. اور پہلی بچی نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور تلفظ، الفاظ اور جو اس کے جذبات تھے، خطابت کے جو انداز ہونے چاہیے کما حقہ اس نے ادا کیے. جی طلحہ صاحب. بالکل ایسے ہی ہے. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. تو جس طرح سے علامہ صاحب نے اور نور رحمانی صاحب نے بتایا، میرے پاس بھی بالکل نتائج اسی طرح کے ہیں. سیدہ معروق جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں، اور باقی 2 مقرری بھی بڑے سینئر ہیں، بہت عرصے سے کراچی سرکٹ میں بول رہے ہیں. لیکن آج کے دن 2.5 منٹ آپ کی کیپیبلٹی، آپ کی قابلیت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ صرف آج کی پرفارمنس پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ کون فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ ہے. البتہ آپ تینوں بہت اچھے مقرر ہیں، آپ تینوں بہت عرصے سے جو ہے وہ تقریریں کر رہے ہیں. تو آپ تینوں کے لیے بہت ساری دعائیں، نیک تمنائیں. اور معروق ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں. جی بہت بہت شکریہ. آپ تینوں میں سے جو لوگ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے ان کے ساتھ ہمارے کرشی کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے، اور جو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں ان کو بہت بہت مبارکباد.